بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ چینکنے کے آداب۔ فرمایا کہ یہ لفظ تشمیت ہے، اس لفظ کو سین سے تسمیت پڑھنا بھی درست ہے۔ اس کے معنی ہے کہ جب کسی شخص کو چینک آئے تو اس کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ چینکنے والے کو الحمدللہ کہنا چاہیے، اور جو شخص پاس بیٹھا سن رہا ہو اس کو یرحمک اللہ کہنا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے، اور یہ یرحمک اللہ کے الفاظ کہنا تشمیت ہے۔ یہ عربی ہے اور اس کے معنی یہ ہے کہ کسی کو اس بات کی دعا دینا کہ وہ صحیح راستے پر رہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ چینکنے والا الحمدللہ کہے اور اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ ویسے تو ہر فعل اللہ تعالیٰ کے شکر کا متقاضی ہے، لیکن حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یعنی جمائی شیطانی اثرات کی حامل ہوتی ہے، اور چینک اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک حصہ ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جمائی سستی کے وقت آتی ہے، اور اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس کو سستی آ رہی ہے، اور سستی شیطانی اثرات لی ہوئی ہوتی ہے جو انسان کو بلائی سے، نیک کاموں سے اور صحیح طرز عمل سے باز رکھتی ہے۔ اگر انسان اس سستی پر عمل کرتا چلا جائے تو بالآخر وہ ہر طرح کی خیر کے کاموں سے محروم ہو جاتا ہے۔ لہذا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ اس سستی کو دور کرو، کاہلی کو دور کرو، اور جس خیر کے کام میں سستی آ رہی ہو یا آ رہی ہے، اس سستی کا مقابلہ کر کے وہ خیر کا کام کر گزرو۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، اے اللہ میں عاجزی اور سستی سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، اس لیے کہ یہ سستی بہت خراب چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے، اور اگر کسی کو سستی ہوتی ہو تو اس کے علاوہ کوئی حرج نہیں، تو اس کے علاج کے علاوہ کوئی حرج نہیں کہ اس سستی کا مقابلہ کرے۔ مثلا سستی کی وجہ سے دل یہ چاہ رہا ہے کہ گھر میں پڑا رہوں اور کام پر نہ جاؤں، تو اس کا علاج یہ ہے کہ زبردستی کر کے کھڑا ہو جائے اور اس سستی کا مقابلہ کرے، اور جمائی اس سستی کی ایک علامت ہے۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمائی شیطانی اثرات کی حامل ہے۔ اور چینک کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چینک رحمان کی طرف سے ہے، یعنی اللہ جل شانہ کی رحمت کا ایک عنوان ہے۔ ایک چینک وہ ہوتی ہے جو نزلہ اور زکام کی وجہ سے آنی شروع ہو جاتی ہے اور مسلسل آتی چلی جاتی ہے، یہ تو بیماری ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی صحت مند ہے اور نزلہ زکام کی کوئی بیماری نہیں ہے، اس کے باوجود اس کو چینک آ رہی ہے، تو اس کے بارے میں حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ رحمان کی طرف سے رحمت کی علامت ہے۔ چنانچہ اتباع نے لکھا ہے کہ بعض اوقات انسان کے جسم پر کسی بیماری کا حملہ ہونے والا ہوتا ہے تو چینک اس حملے کو روک دیتی ہے۔ اس طرح یہ چینک اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا ایک عنوان ہے۔ یہ تو ظاہری رحمت ہے، ورنہ اس کے اندر جو باطنی رحمتیں ہیں وہ تو اللہ جل شانہ ہی جانتے ہیں، چونکہ چینک اللہ تعالیٰ کی رحمت کے عنوان میں سے ایک عنوان ہے۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کو چینک آئے تو الحمدللہ کہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ ان احکام کے ذریعے قدم قدم پر یہ سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مت بھولو اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہر موقع پر رجوع کرو، اور ہر موقع پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت یہ پڑھ لو، اس وقت یہ پڑھ لو۔ یہ سب اس لیے کہا جا رہا ہے تاکہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے معمور ہو جائے، اور ہر تغیر کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی عادت پڑ جائے۔ ساری عبادتوں، سارے زہد، سارے مجاہدوں، ساری ریاضتوں اور سارے تصوف اور سلوک کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی عادت پڑ جائے، اور جس سے اللہ جل شانہ کا تعلق حاصل ہو جائے۔ اس رجوع الی اللہ کی عادت ڈالنے کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقے تلقین فرمائے ہیں۔ مثلا یہ کہ چینک آئے تو فوراً کہو الحمدللہ۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب یہ بات مسلمانوں کے شاعر میں داخل تھی اور اس کو سکھانے اور بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی،
اور اس وقت اس بات کا تصور بھی نہیں تھا کہ اگر کسی مسلمان کو چینک آئے گی تو وہ الحمدللہ نہیں کہے گا۔ بچپن سے تربیت ایسی کی جاتی تھی کہ اس کے خلاف ہوتا ہی نہیں تھا، لیکن اب ہر چیز مٹتی جا رہی ہے، ختم ہوتی جا رہی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ سنت بھی مردہ ہوتی جا رہی ہے۔ اس سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے جب چینک آئے تو فوراً کہو الحمدللہ۔ پھر دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ جو شخص چینکنے والے کے پاس بیٹھا ہے اور اس نے یہ سنا کہ چینکنے والے نے الحمدللہ کہا، تو اس سننے والے پر شرعاً واجب ہے کہ جواب میں یرحمک اللہ کہے۔ اسی کا نام تشمید ہے، اور یہ جواب دینا صرف سنت یا مستحب نہیں بلکہ واجب ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص یرحمک اللہ کے ذریعے جواب نہیں دے گا تو اس کو ترک واجب کا گناہ ہوگا۔ البتہ یہ اس وقت واجب ہے کہ چینکنے والے نے الحمدللہ کہا ہو، اور اگر چینکنے والے نے الحمدللہ نہیں کہا تو پھر سننے والے پر یرحمک اللہ کہنا واجب نہیں ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی آسانی فرما دی ہے کہ اس کو واجب علی الکفایہ قرار دیا ہے، یعنی واجب علی العین نہیں ہے کہ ہر سننے والے پر جواب دینا ضروری ہو، بلکہ اگر سننے والے 10 افراد ہیں اور ان میں سے ایک نے یرحمک اللہ کہہ دیا تو سب کی طرف سے واجب ادا ہو گیا، لیکن ساری مجلس میں کسی ایک فرد نے بھی یرحمک اللہ نہیں کہا تو تمام افراد ترک واجب کی وجہ سے گناہگار ہوں گے۔ یہ سب اصطلاحات بھی جاننے کی ہیں اور سیکھنی چاہیے۔ دیکھیے، ایک ہے فرض عین، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ کام، یعنی وہ کام ہر ایک آدمی پر فرض ہے، جیسے نماز ہر آدمی پر علیحدہ علیحدہ فرض ہے، ایک کی نماز سے دوسری کی نماز ادا نہیں ہوتی، اس کو فرض عین کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا ہے فرض کفایہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بہت سے افراد میں سے 1-2 افراد نے بھی وہ کام کر لیا تو سب کی طرف سے وہ فریضہ ادا ہو جائے گا، جیسے نماز جنازہ۔ یہ فرض کفایہ ہے، اگر چند افراد بھی نماز جنازہ ادا کر لیں گے تو سب کی طرف سے وہ فرض ادا ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی بھی نہیں پڑھے گا تو سب گناہگار ہوں گے۔ مثلا رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی اگر محلے میں سے کوئی ایک شخص بھی مسجد میں جا کر اعتکاف میں بیٹھ گیا تو تمام اہل محلہ کی طرف سے وہ سنت ادا ہو جائے گی، لیکن اگر ایک شخص بھی اعتکاف میں نہیں بیٹھا تو سارے محلے والے ترک سنت مؤکدہ کے گناہگار ہوں گے۔ اسی طرح چینکنے والے کا جواب دینا واجب علی الکفایہ ہے، یعنی اگر مجلس میں ایک شخص نے بھی جواب دے دیا تو سب کی طرف سے واجب ادا ہو گیا، لیکن اگر کسی نے بھی جواب نہ دیا تو سب کے سب ترک واجب کے گناہگار ہوں گے۔ ہم لوگ ذرا جائزہ لیں کہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں اس واجب سے کتنی غفلت برتی جا رہی ہے۔ اول تو چینکنے والا الحمدللہ نہیں کہتا، اور اگر وہ الحمدللہ کہے تو سننے والے یرحمک اللہ کے ذریعے جواب دینے کا اتنا اہتمام نہیں کرتے جتنا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے ذریعے یہ بتا رہے ہیں کہ تشمید کرنا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے اور اس کے ذمہ واجب ہے۔ البتہ جیسا کہ ابھی بتلایا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے آسانی یہ فرما دی کہ ایک تو اس حق کو واجب علی الکفایہ قرار دیا، دوسری یہ کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو مسلسل چینکیں آ رہی ہیں اور وہ مسلسل الحمدللہ کہہ رہا ہے اور سننے والا مسلسل یرحمک اللہ کہتا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ دوسرے کام چھوڑ کر بس یہی کام کرتا رہے، تو اس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ادب بتا دیا کہ اگر ایک مرتبہ چینک آئے تو جواب دینا واجب ہے، دوسری مرتبہ چینک آئے تو جواب دینا سنت ہے، اور تیسری مرتبہ جواب دینا بھی سنت ہے اور باعث اجر و ثواب ہے۔ اس کے بعد اگر چینک آئے تو اب جواب نہ تو واجب ہے نہ سنت ہے، البتہ اگر کوئی شخص جواب دینا چاہے تو جواب دے دے، انشاءاللہ اس پر بھی ثواب ملے گا۔ آگے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل، اس کو اگلے ویڈیو میں سنائیں۔